السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف ہے اور آیت نمبر 36۔ تذکرہ چل رہا تھا یوسف علیہ السلام کا کہ جب وہ واقعہ پیش آیا خواتین کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور وہ ساری خواتین دیوانہ ہو گئی اور عاشق ہو گئی یوسف علیہ السلام کی، بھی چرچا بھی ہوا پورے شہر میں۔ تو جو وزراء تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے جن کی وہ بیگمات تھیں، انہوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے؟ تو آپس میں مشورہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا جائے تاکہ آمنا سامنا ہی نہ رہے، اور یہ جو خواتین ہیں یہ اس کو بھول جائیں۔ زلیخا نے بھی دھمکی دی تھی کہ آپ کو جیل بھیجیں گے، تو زلیخا نے اپنے شوہر
جو عزیز مصر تھے اور ان سے یہ کہا کہ ان کو جیل میں بھیج دیا جائے۔ انہوں نے کہا کیوں، یہ تو بے گناہ ہے۔ کہا اس لیے کہ چرچے ہو رہے ہیں پورے شہر میں، لہذا بہتر ہی ہے کہ ان کو بھیج دیا جائے جیل میں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نعوذ باللہ من ذالک یوسف علیہ السلام خطا کار ہیں، اور یہ چرچا بیٹھ جائے۔ بس مقصد تو یہی تھا، کوئی ان کو ستانا اور تنگ کرنا یا ان کو نعوذ باللہ عذاب دینا یہ مقصد نہیں تھا۔ اور زلیخا یہ بھی چاہتی تھی کہ شاید اس وجہ سے کچھ نرم پڑ جائیں۔ بہرحال حکم ہو گیا کہ چلیے۔ تو ان کے پاس آدمی آیا، وہ اس وقت قصر میں تھے، زلیخا کے قصر میں تھے۔ ان سے کہا کہ آپ کو جیل جانا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جو بھی اپنے چند کپڑے تھے اس کو ٹھیلے میں بھر دیا اور چلے۔ زلیخا دیکھ رہی تھی جب وہ چل رہے ہیں۔ تو جب کسی کو جیل لیا جاتا ہے تو پریشان ہوتا ہے نا، واویلا کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، کچھ لوگ روتے بھی ہیں اور رہائی کے لیے آوازاری بھی کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، لیکن وہاں دیکھا کچھ بھی نہیں، بالکل چل رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ نیچے بیل گاڑی تیار تھی، اس میں بٹھا کے ان کو لینا تھا جیل، اور جیل شہر سے باہر تھا۔ تو زلیخا دیکھ رہی ہے کہ اچھا اس کے اوپر کچھ اثر ہی نہیں آ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہیں مہمان خانے جا رہا ہے۔ بڑا غصہ اس کا آیا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو بیل گاڑی میں انہوں نے بٹھا لیا اور جیل پہنچایا۔ تو جہاں وہاں داروغہ تھا باہر، تو اس سے انہوں نے اجازت مانگی، کہا کہ ایک شخص ہے، اس کو بند کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن چہرہ دیکھتے ہی وہ حیران ہو گیا کہ ایسا شخص کیا جرم کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے چہرے سے تو بزرگی ٹپک رہی ہے اور بہت معصومیت ٹپک رہی ہے۔ تو عزیز مصر نے ایک خط بھی لکھا تھا، یہ کوئی قیدی نہیں ہے، کوئی مجرم نہیں ہے، یعنی مجرم نہیں ہے کہ یہ جس جرم کی پاداش میں اس کو یہاں بھیجا گیا ہو، یہ مصلحتاً ہم نے یہاں رکھ دیا ہے، اس لیے قیدیوں جیسا معاملہ اس کے ساتھ نہ کرنا، اس کو اچھی طرح رکھنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حکم سر آنکھوں پر ہے، لیکن بہرحال رکھنا تو ہے قیدیوں کے ساتھ۔ وہاں جب دیکھا، حضرت جب داخل ہوئے کہ قیدی بیچارے تو بڑے پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں اور پریشانیوں میں مبتلا ہے، وہ بھی حیران ہو گئے کون سا فرشتہ یہاں آ گیا۔ تو جب ان کو اندر داخل کیا گیا تو وہ قیدی جمع ہو گئے، کہنے لگے کہ آپ کون ہیں، آپ نے کیا جرم کیا ہے، آپ کو یہاں کیوں بھیجا گیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنے بڑوں کی نافرمانی کی۔ کیا اپنے بڑوں کی، یعنی اپنے جو میرے آقا ہیں، اور زلیخا کہا کہ ان کی بات میں نے مانی نہیں، تو اس کے پاداش میں مجھے یہاں بھیجا گیا، یعنی گول مول کر کے رکھ دیا۔ یہ نہیں کہا کہ مجھ پر یہ ہوا، الزام لگا دیے گئے، میں معصوم ہوں، میں بے گناہ ہوں، بس بڑوں کی بات نہیں مانی، بڑوں کی۔ تو جیلر نے کہا اس سے کہ آپ کو اجازت ہے، اختیار ہے، جس جگہ آپ رہنا چاہیں آپ رہ سکتے ہیں۔ اب حضرت وہاں پہنچ گئے، تو اس کے بعد آپ نے قیدیوں کو تسلی دینی شروع کر دی کہ اللہ پر بھروسہ کرو، وہ کرو، یہ کرو، اور ان کی حالت کو دیکھ لیا، ان کو تسلی دے دی۔ اور جو کوئی بیمار تھا تو اس کے پاس گئے، اسے عادت کی کہ آپ کو کیا چاہیے، کیا چاہیے۔ اور جو جیلر تھا وہ بھی کچھ معتقد ہو گیا حضرت سے، چند دنوں کے بعد تو گویا کہ غلامی بن گیا وہ، ان کے کمالات دیکھ کر۔ رات کو حضرت بہت عبادت کرتے تھے اور ہر ایک کے پاس جاتے تھے، دکھ درد سے معلوم کرتے تھے۔ وہاں لڑائیاں بھی بہت ہوتی تھی، ایک دوسرے کو مارتے تھے خوب، تو حضرت ان کو سمجھاتے تھے اس کو کیوں مار رہے ہو، کیا بات ہے، اس نے کیا جرم کیا ہے۔ تو اس طرح سے ان کو بھائی چارہ کا سبق دلاتے تھے۔ تو قیدیوں کو بھی بڑی ان کے ساتھ دلچسپی ہو، محبت ہو گئی۔ اب آ کے ان کے پاس بیٹھتے تھے تو کہتے ہیں آپ کی صورت کتنی پیاری ہے اور آپ کی باتیں کتنی پیاری ہیں، آ کے بیٹھتے رہتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ کے کمالات اور اس کا درس دیتے تھے، وہ خدا یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس میں حکمت ہے، آپ کو جیل بھیج دیا گیا وغیرہ، اس طرح کر کے۔ تو یہ دو شخص بھی ان کے ساتھ اور دو شخص داخل ہوئی ہے۔ ان کے ساتھ کا مطلب ہی نہیں یہ گاڑی میں تھے، مطلب ہے کہ انہی دنوں میں۔ تو یہ دو کون تھے؟ فتیان، دو جوان تھے۔ فتح جوان کو بھی کہتے ہیں، غلام کو بھی کہتے ہیں۔ یہ اصل میں جو ریان ابن ولید جو بادشاہ تھا، یہ اس کے باورچی خانے میں رہتے تھے، یہ دونوں غلام تھے۔ یہ عزیز مصر الگ تھا اور مصر کا بادشاہ ریان یہ الگ تھا۔ عزیز مصر کوئی وزیر خزانہ تھا اور
مشیر خاص تھا. تو بہرحال تو وہ دو کیوں وہاں بھیجے گئے؟ اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے. تو زہر کیسے ملایا، کیوں ملایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں مصر میں ایک معبد تھا. معبد کہتے ہیں جس میں لوگ عبادت کرتے ہیں. وہاں بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے سونے کے. بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا قد آدم، اس کو آمون کہتے تھے. وہ اس کی پوجا ہوتی تھی خوب، اور لوگ آتے تھے نذرانے پیش کرتے تھے. تو معبد کے جو کاہن تھے ان کی تعداد بھی اچھی خاصی تھی. تو ان کے پاس بڑی دولت تھی، بہت لوگ نذرانے پیش کرتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی اعتبار سے ان کی شکایتیں آتی رہتی تھی کہ وہ ٹھیک نہیں ہیں، چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں. وہاں خواتین بھی آتی ہیں اور کیا کیا یہ سب چیزیں. تو بادشاہ کو ان کے ساتھ جو نفرت ہو گئی تھی، تو بادشاہ چاہتے تھے کسی طرح سے ان کو نکال دیا جائے معبد سے. لیکن بادشاہ کی طاقت میں یہ نہیں تھا، کیونکہ سارا پبلک اس کے خلاف ہو جاتا. تو ان کی بھی اچھی خاصی تعداد تھی، ان کے فالوور جو بھی تھے بہت کاہنوں کے. تو جب دیکھا کہ وہ جو ریان ہے وہ اب زیادہ آتا بھی نہیں ہے وہاں معبد میں، صرف اس کی بیوی آتی تھی. لہٰذا ان کے پاس جو شکایتیں بار بار آتی تھی کہ آج انہیں یہ کر لیا، آج انہیں یہ کر لیا، آج یہ کر لیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کے خلاف کارروائی کریں گے. کن کے؟ کاہنوں کے خلاف جو معبد میں رہتے ہیں. تو نے کہا لیکن میں موقع کے تلاش میں ہوں، مجھے موقع مل جائے پھر اس میں ایک ساتھ ہم ان پر حملہ کر لیں گے، ان کو جیل بھیج دیں گے. انہوں نے تو طوفان مچا رکھا ہے. تو چونکہ ان کی بھی اچھی خاصی تعداد تھی اس لیے بہت نافرمانی کرتے تھے. یہ بات کاہنوں کو معلوم ہوئی کہ جو مصر کا بادشاہ ہے وہ ہمارے خلاف کارروائی کرنا چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کی کارروائی سے پہلے ہم کیوں نہ کارروائی کر لیں. تو آپس میں مشورہ ہوا کیا کیا جائے. تو کاہن بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ لڑ تو نہیں سکتے. کیا لڑنے کی طاقت نہیں، اور اگر لڑیں گے بھی تو خون خرابہ بہت ہوگا. اور مصر کا بادشاہ ریان خود چاہتا تھا کہ خون خرابہ نہ ہو جائے، خون خرابے کے بغیر ہی یہ معاملہ حل ہو جائے. انہوں نے کہا ایک شکل یہ ہے کہ بادشاہ کو زہر دیا جائے. یہ کاہنوں نے کہا. انہوں نے کہا زہر کون دے گا؟ کہا کہ جو باورچی ہے، جو کھانا بناتا ہے، جو ساقی ہے، شراب پلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، ان کو پھنسایا جائے. بہرحال کسی طرح سے ان کے پاس آدمی آیا، اس سے کہا کہ آپ کو کاہنان معبد آپ کو بلا رہے ہیں. بہرحال وہ گیا، جو روٹی پکاتا تھا پھر اس کے سامنے لا کے رکھتا تھا. تو اس سے کہا دیکھو تم اس کی آمون کی عبادت کرتے ہو، لیکن بادشاہ ان کی عبادت نہیں کرتا ہے، اسے ناراض بھی رہتا ہے. یہ بھی تو عقیدے کے خلاف بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بادشاہ ہمارے خلاف کارروائی کرنا چاہتا ہے، وہ معبد کو بند کرے گا، ہم کو جیل بھیجے گا. تو آپ کو عقیدت ہے ہمارے ساتھ بھی، معبودوں کے ساتھ بھی، آپ ایسا کر لو، آپ بادشاہ کو مارو. اس نے کہا یہ تو میرے بس میں نہیں ہے، میں بادشاہ کو کیسے ماروں گا. تو کاہن نے کہا ترکیب میں بتاتا ہوں. کہا کیا؟ کہا تھوڑا سا زہر ملانا ہے چپکے سے اس کے کھانے میں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے. اس نے کہا یہ تو بہت مشکل بات ہے. اس نے کہا دیکھو اتنے خزانے ہیں. تو ایک سونے کے پاؤنڈ رکھے ہوئے تھے ایک بڑے باکس میں، اس کا ڈھکن اٹھا لیا. اسے کہا یہ سارے تمہارے ہیں، سارے ہم وعدہ کرتے ہیں، جی چاہے آج ہی لے لو، جی چاہے کام مکمل کرنے کے بعد. اس نے کہا کہ مجھے تو اس کے لیے اور بھی ایک ساتھی کو تیار کرنا پڑے گا تاکہ میں اکیلا نہ رہوں. نے کہا ہاں اجازت ہے. وہ جب واپس آیا تو اس نے ساقی سے کہا، جو پانی پلاتا تھا اور جوس پلاتا تھا اور شراب پلاتا تھا، اس سے کہا کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے. اس نے تو کان پکڑی. اس نے کہا استغفر اللہ. اس نے کہا یہ میں کیسے کر سکتا ہوں، یہ تو میں تو نہیں کر سکتا یہ کام، کہ بادشاہ کو کیوں ماریں گے ہم. اور وہ بادشاہ کو سمجھتے تھے کہ اس کے اندر خدائی صفات ہیں. خدائی کہتے ہیں کہ یہ بھی تو اگر وہ آمون ہے نا، یہ بھی تو آمون کہ اس میں شریک ہے اس کی خدائی میں، لہذا ایسا نہیں کر سکتے. اس نے کہا نہیں آپ کو کرنا پڑے گا. اس نے کہا میں نہیں کروں گا. آپس میں تھوڑی تلق کلامی بھی ہو گئی. بہرحال روٹی بنانے والے نے کہا کہ تم مانو نہ مانو میں تو کر لوں گا. اس نے کہا بھائی آپ کرو، میری کیا بات ہے. اس نے کہا نہیں آپ ایسا کر لو، میں کھانے میں زہر ملاؤں گا اور آپ شراب میں زہر ملائیں تھوڑا سا. اس نے پھر بھی نہیں مانا. بہرحال کھانا تیار ہو گیا، بادشاہ کے پاس لایا گیا. دونوں ہیں، ساقی بھی ہے اور وہ بھی ہے. تو بادشاہ کی بیوی بھی تھی، بادشاہ کا بیٹا وغیرہ بھی تھا. تو جو ہی بادشاہ کے سامنے کھانا رکھ دیا گیا،
اور اب اس نے ایک چمچ اٹھا لیا، وہ کھائے گا۔ وہ جو ساقی تھا نا، جو مانتا نہیں تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت 1 منٹ رک جائیے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا آپ یہ کھانا نہ کھائیں۔ کہا کیوں نہیں کھاؤں گا؟ کہ اس میں زہر ملایا ہوا ہے۔ اس نے کہا زہر؟ اس نے کہا ہاں۔ تو وہ جو دوسرا تھا نان بھائی، وہ جو چھوٹی، اس نے کہا بادشاہ سلامت کھانے میں اگر زہر ہے تو شراب میں بھی زہر ہے۔ کیا؟ شراب میں، پانی میں بھی زہر ملایا۔ اس نے کہا زہر ملایا؟ بادشاہ نے کہا پی لو۔ کیا؟ ساقی سے کہا چل پی میرے سامنے، پینا پڑے گا۔ اس نے اٹھا کے ڈک 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 پی لیا۔ اب جو کھانا بنانے والا تھا اسے کہا تم کھانا کھا لو، کیا کر لو، 2-4 چمچ کھاؤ۔ اس نے مانا نہیں، اس نے بہت قدموں میں پڑا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے یہ ہو گیا، مجھ سے یہ ہو گیا۔ اتنے میں سارے درباری جمع ہو گئے اور عزیز بھی آ گیا، فوتیفار وہ بھی آ گئے۔ تو معاملہ تو بہت عجیب ہو گیا، بھائی اس میں تو زہر ہے، اس میں تو کہا جانور کو ڈالو۔ تو جانور کو دے دیا کہ تو جانور مر گیا۔ جانور معلوم ہو کہ واقعی اس میں زہر ہے، اور اس نے مانا نہیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے ان کو قتل کر لو۔ کیا؟ وزیر نے کہا رک جائیے۔ کہا کیوں؟ وزیر وہی تھا عزیز مصر۔ اس نے کہا کہ اس کا کام یہ نہیں ہے، اس کا کام یہ، اس کے پیچھے اور کچھ ہے۔ اگر ان کو ہم مار ڈالیں گے تو وہ پھر راز ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا، وہ کل پھر کارروائی کریں گے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کی تحقیق کریں، اس کی فی الحال ان دونوں کو جیل بھیج دیں، چاہے قصور اس کا ہے، اس کا قصور ہے۔ تو ان دونوں کو بھیج دیا گیا جیل، چل بھر دیا ان کو دونوں کو جیل۔ جیل بھیجنے کے بعد وہ جو کاہن تھے وہ تلاش کرنے لگے کہ وہ ہمارا باورچی کہاں گیا، کیونکہ لوگوں نے بتایا باورچی وہاں نہیں ہے، ساقی بھی وہاں نہیں ہے۔ بہت تلاش کی، کہیں نہیں ملے۔ تو کاہنوں میں سے ایک کاہن نے اپنا روپ بدل لیا، یعنی کہ وہ سر کے بال بالکل صاف کرتے تھے، دور سے پتہ چلتا یہ کاہن ہے۔ تو اس نے اپنے سر کو چھپا لیا اور یہ کرتے کرتے بہت ڈھونڈا، کہیں نہیں ملا۔ آخر میں اس کو معلوم ہوا کہ وہ شاید جیل میں ہے۔ تو وہ جیل پہنچے، اور ادھر سے وزیر نے کہا تھا کہ اگر ان 2 آدمیوں کے بارے میں کوئی بھی تحقیق کر لے، پوچھے، اس کو بھی بند کر لو، اس کو بھی۔ تو کاہن آیا، جیل پہنچا، تو جیلر سے کہا کہ یہاں فلاں نامی کا کوئی شخص موجود ہے۔ اس نے کہا آپ کو کیا کرنا ہے؟ کہ نہیں ویسے پوچھ رہا ہوں، میں اس کا رشتہ دار ہوں، میں اس کا رشتہ دار ہوں، اس کے بال بچے پریشان ہیں، وہ بہت دنوں سے نظر نہیں آ رہا۔ اس نے اس کو بھی بند کر دیا، کہ چل تو بھی یہیں بیٹھ۔ تو بند کر دیا اس کو۔ اب اس کے بعد وہ دونوں قیدی تو وہیں رہے، وہ جو کاہن تھا اس کو الگ رکھ دیا، کیونکہ ان کو معلوم ہے تو یہ تو کاہن ہے، اس کو بند کر کے رکھ دیا۔ اس کا تذکرہ اس میں ہے وَدَخَلَ مَعُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، 2 غلام بھی اس میں داخل ہو گئے، کس میں؟ جیل میں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ جیل میں داخل ہوئے تو اسی دن خواب دیکھا نہیں، بہت دنوں کے بعد۔ لیکن وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیا، انہوں نے سمجھ لیا کتنے بڑے آدمی ہیں، کتنے شخص ہیں۔ اب خواب دیکھ رہے ہیں وہ 2۔ قال احدہما، ان 2 جوانوں میں سے ایک جوان نے کہا انی ارانی، میں دیکھ رہا ہوں خواب میں اپنے آپ کو، عاصر خمرہ، میں شراب نچوڑتا ہوں۔ شراب بول کر یہاں مراد انگور ہیں۔ اس نے خواب میں دیکھا انگور کا باغ ہے، اس میں ایک انگور کا درخت ہے۔ تو خواب میں اس نے دیکھا ایک ہاتھ میں تو اس کے وہ کٹورا ہے، پیالہ ہے، جس میں بادشاہ شراب پیا کرتا تھا۔ تو دائیں ہاتھ سے وہ اس نے ایسے پکڑ لیا ان انگوروں کو اور یوں نچوڑا ایسے، تو وہ جوس جو تھا، جوس اور رس، وہ کٹورے میں جمع ہو گیا۔ تو 3 اس نے ایسے نچوڑے، ایسے 3 کھوشے یوں۔ اس کے بعد وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ بادشاہ کو گیا، کیا بادشاہ کے پاس گیا پلانے کے لیے، یہ اس نے خواب دیکھا، نچوڑ رہا ہوں، وہ پیالہ چونکہ بادشاہ ہی کا تھا۔ دوسرے نے خواب دیکھا وقال الآخر، دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، میں نے خواب میں دیکھا میرے سر کے اوپر ایک بڑا تھال ہے اور اس میں روٹیاں رکھی ہوئی ہیں بہت سارے۔ تو پرندوں کی عادت ہوتی ہے نا، سر کے اوپر کوئی چیز اور وہ کھلی ہوئی ہو وہ تو آ کے جھپٹا مار لیتے ہیں، لے جاتے ہیں، چیل ہے، کوا ہے۔ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر بہت بڑا وہ کھانچہ رکھا ہوا ہے، اس میں روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، تو جانور آ رہے ہیں اور وہ روٹیاں کھا رہے ہیں، اس کے جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا ٹکڑا کر کے لے جا رہے ہیں۔ یہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ تاکل الطیر منہ نبینا بتاویلہ، ہم کو اس خواب کی تعبیر بتا دو،
انا نراک من المحسنین، ہم تو آپ کو بہت ہی نیک دیکھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں متاثر ہو چکے تھے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر۔ کیوں؟ فرمایا کہ یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے اخلاق کتنے اونچے ہیں، نبی تھے نا، اور اس کو ہمدردی کتنی ہے اور سچائی کتنی اتنی ہے، اور پھر یہ اور بھی کوئی خواب دیکھتا تھا وہ بھی سناتا تھا، تو حضرت تعبیر دیتے تھے اس کے، تو پورے اس میں قید خانے میں اس کا چرچا تھا۔ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ بہت ہی محسن ہیں، نیکوکار ہیں، اچھے ہیں، اس لیے ہمارے خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ حضرت نے دیکھا کہ موقع غنیمت ہے، موقع غنیمت ہے، تعبیر تو بعد میں دے ہی دیں گے، تعبیر سے پہلے ان کو دعوت دیں گے۔ کیا دیں گے؟ جی، حضرت نے دعوت دینی شروع کرنی۔ قال، حضرت نے فرمایا لا یاتیکما طعام ترزقانہ، کہ دیکھو ابھی کھانا آنے والا ہے، کھانے کا وقت متعین تھا، تو میں بتا دوں گا آپ کو تعبیر، قبل ان یاتیکما، کھانا آنے سے پہلے ہی۔ مطلب دیکھیے میں لمبی بات آپ کے سامنے نہیں کروں گا، مختصر سی بات کر لوں گا میں آپ کے سامنے، لیکن یہ بات بہت اہم ہے، تعبیر سے زیادہ اہم، تعبیر سے۔ تو علماء کرام نے یہاں مسئلہ لکھا ہے، اس سے معلوم ہوا جو داعی ہو وہ موقع دیکھنا چاہے کہ کس وقت مجھے موقع ہے بات کرنے کا، تو بات کر لے۔ کیا بعض مرتبہ وہ ہوتے ہیں نا، تعزیت پر لوگ جاتے ہیں، معلوم ہے ایک شخص جو ہے یہ مبلغ ہے، تو لوگ اسے خود ہی کہتے ہیں مولوی صاحب کیسا بوجھ نہ ہو، کیا اس کا موقع نہیں، خود کھڑا ہو کے ان کو 10 منٹ 15 منٹ جتنا بھی موقع ہو دین کی بات بتانی چاہیے، موت کے بارے میں بتانا چاہیے، کیونکہ موقع ہے، موقع، اور دل نرم بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت نے دیکھا کہ اس وقت موقع ہے، اس وقت، اور یہ مجھ سے مانوس بھی ہو چکے ہیں، کیوں نہ ان کو ایمان کی دعوت دے دی جائے، تعبیر تو بعد میں بتا دیں گے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا جو کھانا تمہارے پاس آتا ہے، روزانہ آتا ہے قیدیوں کے لیے کھانا آنے سے پہلے میں بتا دوں گا تعبیر، لیکن تعبیر سے زیادہ اہم بات یہ ہے جو میں آپ سے کہنے والا ہوں۔ تو فرمایا کہ دوسرا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے پاس جو کھانا آئے گا آج، میں بتاتا ہوں آج کیا آئے گا آج۔ تو حضرت کبھی کبھی یہ بھی فرماتے تھے آج فلان چیز، اس دن حضرت نے فرمایا کہ آج کھانے میں مچھلی آئے گی۔ کیا آئے گی؟ تو لوگوں نے کہا مچھلی کیسے آئے گی، یہ تو قید خانہ ہے، یہاں تو دال روٹی کے سوا اور کچھ چیز ملنے والی، تو مچھلی کیسے ملے گی؟ اصل وہ مچھلی بھیجی تھی اس دن زلیخا نے، کس نے؟ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے وہ سب قیدیوں کو، کیونکہ عزیز مصر کی بیوی تھی وہ آرڈر دیتی تھی کہ قیدیوں کو آج مچھلی کھلائی جائے اور اچھی روٹیاں دے دی جائیں، کبھی گوشت بیچتی تھی، کبھی کیا آرڈر دیتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کھانا جو آئے گا تمہارے پاس اس سے پہلے میں آپ کو تعبیر بتا دوں گا۔ اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، ویسے وہ معتقد ہو چکے تھے یوسف علیہ السلام کے۔ دیکھا کہ جب گھنٹی بج گئی اور وہ آئے اپنا پلیٹ لے کر سب لائن میں لگے ہوئے ہیں، تو دیکھا کہ وہ مچھلی آ رہی، کیا مچھلی ہے اور روٹیاں، اور بڑے خوش ہو گئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ آج کھانے میں تمہارے پاس کیا آئے گا۔ پھر ساتھ میں یہ فرمایا ذالکما مما علمنی ربی، کہ دیکھو یہ جو میں آپ کو تعبیر بتاتا ہوں، یہ تعبیر کوئی میں نعوذ باللہ کاہن نہیں ہوں، کوئی نجومی نہیں ہوں، یہ مجھے میرے رب نے سکھایا، یہ علم مجھے اللہ نے دیا ہے۔ دوسرا مطلب تو یہ ہے کہ تعبیر کا علم بھی مجھے اللہ نے دیا ہے، اور میں جو آپ کو بتاتا ہوں کھانے میں کیا آئے گا یہ مجھے اللہ بتاتا ہے، یہ مجھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے وَأُنَبِّكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے فرماتے تھے کہ لوگوں میں بتاؤں گا تم کیا کھا کر آئے ہو، تم کیا، یعنی آپ نے روٹی کھائی یا سالن کھایا یا کیا ہے، کیا چیز کھا کر آئے ہو، اور تم نے گھروں میں کیا رکھا ہے سٹاک، وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو ان چیزوں کی اطلاع دیتے ہیں بطور معجزہ کے، تاکہ لوگ ان سے معتقد ہو جائیں، لوگوں کے دل میں ان کی عظمت آ جائے۔ تو یہ جو فرمایا علمنی ربی، اس سے علماء کرام نے مسئلہ نکالا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نوازا ہو اور وہ اپنا تعارف کرانا چاہے کہ مجھے اللہ نے یہ دیا، مجھے اللہ نے یہ دیا، اور تو اس کی اجازت ہے، اس کی یعنی اپنے اوصاف کو بیان کرنا اس نیت سے تاکہ لوگوں کو نفع پہنچے۔ ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو دکھانا کہ ہم بھی کسی سے کام نہیں، ظاہر سی بات ہے اس کی تو اجازت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ
لوگوں اپنی بزرگی کا اور اس کا وہ پارسائی کا ڈنکا مت پیٹو کہ ہم ایسے ہیں اور اس کو معلوم ہے کون کیسا ہے. اس لیے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے خود فرمایا ذالکم مما علمنی ربی، میرا رب مجھے سکھاتا ہے. تو لکھا ہے کہ جو اولیاء کرام بہت سارے گزرے ہیں، ان کی کئی قسمیں ہیں. ایک قسم کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری. کچھ اولیاء کرام ایسے ہیں جو میری چادر کے نیچے ہیں، ان کو میرے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں. میرے علاوہ کوئی، یا تو ان کی اپنی پارٹی ہے وہ تو جانتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرا کوئی ان سے مطلع. اولیاء کرام کی دوسری قسم ہے، وہ بتاتے ہیں کیا؟ وہ بتاتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے یہ دیا یہ دیا یہ دیا، تاکہ لوگوں کو معلوم بھی ہو جائے. ہمارے قاری صاحب فرماتے تھے نبی کو پہچاننا آسان ہے، ولی کو پہچاننا مشکل ہے. کیا بزرگوں کی باتیں ہیں. کہا کیوں؟ کہا نبی خود کہتا ہے میں نبی ہوں، مجھ پر وہی نازل ہوئی ہے، میں اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہوں. ولی اپنے آپ کو کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں. البتہ کچھ اولیاء آئے ہیں جنہوں نے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو نعمتیں ہم آپ کو عطا فرما رہے ہیں ان کا تذکرہ کر لو. ان کا تذکرہ یعنی ان کو فرماؤ کہ میں اللہ کا برگزیدہ ہوں، میں آخری نبی ہوں، یہ ساری چیزیں. اور معراج کا تذکرہ بھی کر لو، اپنے مقامات بھی ان کو بیان کر لو. جیسے آپ نے فرمایا سب سے بڑا سخی کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ معلوم نہیں. سب سے بڑا سخی اللہ ہے. کہ اس کے بعد کون ہے؟ ان لوگوں کو معلوم، اس کے بعد میں خود ہوں. کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ اپنے اوصاف کو بیان کرنا ہے تاکہ لوگوں کو نفع پہنچے. کیونکہ لوگوں کو جو عقیدت ہوتی ہے تو وہ بات مانتے ہیں، جب عقیدت نہیں ہوتی ہے تو وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. تو اولیاء کرام میں بہت سارے ایسے آئے ہیں جنہوں نے اپنے مراتب اور قرب اور مدارج اس کا خوب تذکرہ کیا. جیسے حضرت مجدد الفسانی شیخ مسار ہندی، یا حضرت سید الاولیاء حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. وہ خود فرماتے ہیں کہ انا الجیلی محی الدین اسمی وعالامی علی راس الجبالی، میں جیلان کا رہنے والا ہوں، محی الدین میرا نام ہے، اور میرے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہیں. کس پر؟ اس لیے کہ ساری کائنات ان کو جانتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کی نعمت کا تذکرہ ہے. یہ کوئی نعوذ باللہ اپنے آپ کو وہ دکھاوا کا نہیں ہے. یہ تو اولیاء ہیں، ان کی تو شان بہت اونچی ہے. بہرحال یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو تعبیر بتا دوں گا، گھبراؤ مت، اور جو کھانا تمہارے پاس آتا ہے اس سے پہلے میں بتاؤں گا. ساتھ میں فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ هم کافرون. چونکہ مصری لوگ عبادت کرتے تھے بتوں کی. یا حضرت نے فرمایا انی ترکت، کیا؟ دیکھو میں چھوڑ چکا ہوں، ملت قوم لا یؤمن باللہ، اس قوم کے دین کو میں نے چھوڑ دیا، اس کی ملت کو، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ وہ آخرت کے منکر ہیں. مطلب تو یہ ہے کہ میں موحد ہوں، اور جو دین یہاں ہے مصر میں اس کا قائل نہیں ہوں. یہ ساتھ ان کو بتا دیا قیدیوں کو. اور باقی قیدی بھی سن رہے تھے، حضرت تقریر کر رہے تھے. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ ابراہیم، دیکھو میں نے پکڑا ہے دین ابراہیمی کو. کس کو؟ میں ملت ابراہیمی کے اوپر ہوں، جو میرے آبا و اجداد ہیں، اپنے آبا و اجداد کے دین پر میں ہوں. کون؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام. تو یہ عجیب وہ ہے کہ جواہر کی لڑی ہے. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے فرمایا، یوسف کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. یوسف علیہ السلام خود بھی کریم ہیں. کیا ہے؟ بزرگ ہیں، شان والے ہیں، اور شان والے کے بیٹے ہیں، اور وہ شان والے کے بیٹے ہیں، اور وہ اور شان والے کے بیٹے ہیں. کہنے کہ یوسف بیٹے ہیں یعقوب کے، یعقوب بیٹے ہیں اسحاق کے، اسحاق بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے. بہرحال فرمایا دیکھو میں ابراہیمی ہوں. کیا؟ اور جیل میں بھی لوگوں نے ان سے پوچھا تھا آپ کہاں کے ہیں؟ یہاں کی تو نہیں لگ رہے ہیں. ہم نے کہا میں کنانی ہوں. کیا؟ کہا آپ کا حسب نسب کیا ہے؟ کہا یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. یہ حضرت نے فرمایا. تو بہرحال اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ اس نے اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ کیا اور اپنا خاندانی تعارف کرایا. ساتھ میں فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے زیبا نہیں ہے ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں. مطلب تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں،
ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، اس کی ذات میں نہیں، اس کی صفات میں نہیں، اس کی عبادت و بندگی میں نہیں، کسی چیز میں بھی نہیں. ہم موحد ہیں اور ہمارا سارا خاندان موحد ہے. اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ سب نبی ہیں اور مجھے بھی نبوت ملی ہے. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا فضل ہمارے اوپر ہے، یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ ہم کو صحیح رہنمائی اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. وہ علی الناس، لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے، لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، بندگی کریں، غیر اللہ کی عبادت چھوڑیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ اللہ کا احسان ہی نہیں مانتے ہیں، اللہ کا احسان مانتے ہی نہیں، ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں. وہ سورہ رحمان میں 31 جگہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ لوگوں ہم نے تم کو اتنی نعمتیں دی ہیں، تم ناشکری کیوں کرتے ہو؟ تو اس میں ظاہری، باطنی، دنیاوی، اخروی ساری نعمتوں کا تذکرہ ہے، لیکن سب سے پہلی نعمت کا تذکرہ ہے وہ قرآن مجید کا ہے. کس کا؟ الرحمن علم القرآن. حضرت الرحمن جو سب پر مہربان ہے، اس نے تعلیم دی قرآن مجید کی. اور فرمایا خلق الانسان، پیدا کیا انسان کامل کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جیسے اللہ نے فرمایا کہ تم ان نعمتوں کی بھی قدر نہیں کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو، تو یہ جو سب سے پہلی والی نعمت بتائی گئی علم القرآن کا، اس کی بھی تم قدر نہیں کرتے ہو. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ کا قدری، کہ لوگوں نے میری قدر ہی نہیں پہچانی جیسے قدر پہچاننی چاہیے. ہمارا حضرت نے فرمایا کہ یہ فضل ہے اللہ کا ہمارے اوپر اور لوگوں کے اوپر. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، اللہ کی عبادت بندگی، یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا انسانوں کے اوپر. لیکن اکثر لوگ سوچتے نہیں، شکر نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد فرمایا، ابھی تقریر چل رہی ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے. یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے رفیقوں، جیل کے ساتھیوں، مجھے بتاؤ ارباب متفرقون خیر، کیا مختلف معبود، جدا جدا معبود، یہ زیادہ بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار، یا واحد القہار جو اکیلا ہے؟ کب بتاؤ بہتر کون ہے. اور چونکہ وہ غلام تھے، ان سے یہ بھی فرمایا کہ مجھے بتاؤ تم ایک آقا کی غلامی پسند کرتے ہو یا 20 آقا کی غلامی پسند کرتے ہو؟ کیا خیال ہے؟ ایک آدمی کہے گا ہے بروز ایک سینس کمس روز وہاں کچھ میں آگ دو آگ ٹک اور تو آگ ٹک. تو ایک غلام بھی چاہتا ہے کہ اگر مجھے غلام تو بننا ہی ہے، میں غلام ہی ہوں، تو ایک ہی آقا کے پاس کیوں نہیں رہوں گا، اسی کے گھر میں رہوں گا، اسی کی خدمت میں رہوں گا، اسی کے ساتھ رہوں گا. میں 5 غلام 6 غلام تو مجھے پسند، 5 آقا کے غلام ہیں، کبھی ادھر لے جائے گا کبھی ادھر لے جائے گا تو خود پریشان ہو جائے گا. حضرت نے فرمایا تم بتا دو یہ مختلف جو تم نے خدا بنا رکھے ہیں، معبود بنا رکھے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہیں یا وہ واحد القہار؟ واحد القہار بتا دیا وہ زبردست ہے کیا، اور جن کو تم عبادت کرتے وہ زبردست نہیں ہے، کوئی لکڑی کا ہے، کوئی پیتل کا ہے، کوئی سونے کا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. یوسف علیہ السلام کو نبوت کا زیادہ ماحول نہیں ملا نا، ابھی تو چھوٹے ہی تھے نا. بعض لوگوں نے کہا 7 سال کے تھے. کتنے؟ تو 7 سال کا بچہ، ظاہر سی بات ہے 7 سال کا بچہ تو ابھی کھیل کود میں ہی ہوتا ہے. اور اس کے بعد مصر پہنچے، وہاں کون سا مدرسہ تھا اور کون سا کالج تھا وہاں، وہ تو آگے غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے. ہاں اتنا تو ضرور ہے کہ وہ اس کے بادشاہ کے محل میں رہتے تھے اور غلاموں جیسا اس کے ساتھ سلوک نہیں کیا جاتا تھا. لیکن یہ دیکھ لیں آپ بیان کیا کر رہے ہیں وہ، اور اپنے آبا و اجداد کا سب سنا رہے ہیں، اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ کا فضل کس کو کہتے ہیں. اس میں فرمایا کہ کیا واحد القہار بہتر ہے یا وہ، یہ ہے خدائی تربیت. ما تعبدون من دونہ، نہیں تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، الا اسماء سمیتموہا، مگر چند نام ہیں، مگر چند جن کو تم نے نام رکھا ہے، انتم تم نے خود، و آباؤکم اور تمہارے آبا و اجداد نے. مطلب تو کہ فرضی نام ہے کیا، قرآن پاک میں بھی ہے نا، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری. کیا تم عزا اور اس کی عبادت کرتے ہو، منات کی؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموہا، تو یہ تم چند فرضی نام بنا رکھے، ان کی پیچھے کوئی حقیقت
حضرت نے فرمایا دیکھو جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ ایک چند نام ہیں، کیا ہیں؟ سمیتموہا، جن کو تم نے خود رکھا ہے اور اختیارات ان کو دے رکھے ہیں کہ یہ علم، یہ والا علم دے گا، اور یہ پیسے دے گا، یہ اولاد دے گا، یہ مصیبتوں سے بچا لے گا، یہ مصیبتیں نازل کر دے گا۔ انتم آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان کے معبود ہونے پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل آسمان سے نازل نہیں کی، یہ تو تم نے خود بنا رکھے ہیں۔ ان الحکم الا للہ، سنو عبادت تو صرف اللہ کی ہے، عبادت تو، حکومت تو صرف اللہ کی ہے، حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ یہ فرمایا ہمارا، اور اسی پروردگار نے حکم دیا ہے ہم سب کو، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ تقریر چل رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کیا جامع بیان ہے۔ ذالک الدین القیم، دیکھو یہی درست دین ہے، کیا؟ یہی سیدھا راستہ ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس چیز کو جانتے، یہ سیدھا سادہ دین ہے، کیا؟ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت و بندگی کرنی ہے، سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس سے پہلے یہ مضمون کئی جگہ ہے، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بس اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ تو یہ تقریر کل نکل لی، اتنے میں جو ہے وہ کھانے کا وقت بھی ہو گیا۔ اب تعبیر بتانی ہے، اب تعبیر بتانی ہے۔ حضرت کو معلوم تھا کہ یہ جو اس نے انگور نچوڑے ہیں نا، یہ تو بری ہو جائے گا، یہ تو، اور صرف بری نہیں ہوگا، اپنی ڈیوٹی پر جائے گا۔ یہ جو دوسرا ہے اس کا جرم ثابت ہو جائے گا اور اس کو پھانسی دے دی جائے گی، سولی پر لٹکایا جائے گا۔ لیکن حضرت نے صاف نہیں یہ فرمایا کہ تمہیں سولی دے دی جائے گی اور تمہیں بری کر دیا جائے گا، کہا یہ تو آج ہی سے بیچارہ پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے گول مول جواب دیا، فرم دیکھو تم دونوں نے دو خواب دیکھے ہیں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم دو میں سے ایک وہ شراب پلائے گا اپنے بادشاہ کو، اپنے آقا کو شراب پلائے گا وہ، اور جو دوسرا ہے تو اس کو تو سولی لگ جائے گی، اس کو پھانسی پر چڑھایا جائے گا، سولی دے دی جائے گی اس کو۔ پھانسی اور سولی میں فرق ہے، پھانسی کے میں نے گلے میں پھندا ڈال کے مر گیا، سولی کے میں نے پھر لٹکا کے رکھ دیا اور وہیں جان نکلے، اور نیزے سے اس کو برچے سے یوں کر لیں گے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ایسا ہے۔ اب کچھ اندازہ ان کو بھی ہوا، کن کو؟ کیونکہ اس کو معلوم تھا نا جس نے زہر ملایا ہے، تو وہ کہنے لگے حضرت میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ کیا میں نے خواب دیکھا ہی نہیں، یہ تو ویسے فرضی تھا۔ حضرت نے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فرمایا کہ فیصلہ ہو چکا ہے، فیصلہ۔ اب تم نے خواب دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا، تم بچنے کے لیے کہتے میں نے کچھ نہیں دیکھا، اب اس کی تعبیر بدل نہیں سکتی ہے، معاملہ ایسا ہو گیا۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید کے رفیق اور ساتھیو، اما احدکما، سنو تم دونوں میں سے ایک وہ آزاد ہو جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، فیسقی ربہ خمرا، وہ پلائے گا اپنے آقا کو شراب۔ یا رب کا لفظ آیا تو وہ اپنے آقا کو رب کہتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع فرمایا کہ اپنے آقا کو رب مت کہو، سید کہو۔ کیا کہو؟ سیدی کہو، لیکن رب مت کہو۔ پہلے شریعتوں میں یہ جائز تھا۔ بہرحال کہا کہ وہ پلائے گا اپنے آقا کو شراب۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے، فَيُسْلَبُ، اس کو سولی دی جائے گی، کیا؟ سولی پر لٹکایا جائے گا۔ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ، تو آئیں گے پرندے کھائیں گے مِن رَأْسِهِ، اس کے سر کو۔ اس کو جب لٹکا کے رکھا نا تو پرندے آ رہے تھے اور اس کو کیا کر رہے تھے؟ اور کھا رہے تھے۔ ان کو کیا چاہیے؟ کوے آئے، چیلیں آ گئی، دوسرے آ گئی، تو پہلے سر ہی کو کاٹنا شروع کر دیا، یہ نرم بھی ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ اس کو تعبیر بتا دی۔ پھر فرمایا قضی الامر، کیا؟ فیصلہ ہو گیا، فیصلہ الذی فیہ تستفتیان، جس چیز کے بارے میں تم مجھ سے فتویٰ پوچھتے تھے۔ بہرحال اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کہا 3 دن کے بعد یہ تعبیر آئے گی، کتنی؟ بس اگلے روز یا دوسرے روز بادشاہ کی جانب سے وہ آئے سپاہی، کہا یہاں 2 قیدی ہیں، ان کو بادشاہ بلا رہا ہے۔ تو بادشاہ نے ان کو بھی نکالا، اور جو وہ تھا وزیر کو معلوم تھا کہ وہ جو کاہن بھی اندر بند ہے، اس نے کاہن کو بھی لایا اور ایک گاڑی میں بھر دیا، ایک گاڑی میں
وہ بیل گاڑی تھی، گھوڑا چلا رہا تھا اس کو، گھوڑا گاڑی، یہ تینوں ہے، تو اس کو معلوم ہے ہم نے کارروائی کی ہے۔ تو وہ جو کاہن تھا گاڑی میں تھا اور گاڑی چلانا تھا، اس نے اس کو بتایا، جس نے زہر ملایا تھا، دیکھو اگر تم نے ہماری بات وہاں کر لی کہ ہم نے آپ کو تیار کیا تھا، دیکھو ہم تمہارے خاندان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے، تمہارے بال بچوں کے، کیونکہ بادشاہ کو جب معلوم ہو جائے گا وہ تو کاہنوں کو سزا دے گا، لیکن ہم تم کو بخشیں گے نہیں، وغیرہ وغیرہ دھمکی دے دی۔ تو اس کو اتنا دھمکا دیا، جب بادشاہ کے دربار میں ان کو پہنچایا گیا تو یہ دونوں آ گئے، ان کو بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ اور جو مصر کا بادشاہ ریان تھا وہ انتظار میں ہے کہ آج راز کھل جائے گا، کن کا؟ کاہنوں کا۔ اور پوتیفار زلیخا کا شوہر، وہ وزیر بھی تھا، وہ وہیں کھڑا ہے۔ تو اس سے جب کہا کہ تم نے زہر ملایا، اس نے کہا ہاں۔ کہ کس نے کہا؟ کسی نے نہیں، میں خود ملایا۔ کیا کہ ملایا کیوں؟ کا بس میرے ذہن میں آ گیا میں ملاؤں گا۔ ادھر کی باتیں کرنے کہ آپ کو کسی نے سمجھایا؟ وہ بالکل یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ اتنے میں اس کو لایا گیا، اس کو الگ رکھا تھا تب تک، وہ جو کاہن تھا، کاہن کھڑا ہے، کہا بتاؤ کسی کاہن نے تمہیں بتایا؟ وہ تو انکار کر رہا ہے۔ کیا کاہن دیکھ رہے ہیں آج کیا ہوگا، اور کاہنوں کو لایا گیا تھا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج قلعہ کھل جائے گی، لیکن اس نے کاہنوں کا نام نہیں بتایا تاکہ ان کے اوپر کچھ کارروائی کی جائے۔ بہرحال طے ہوا کہ اسی نے زہر ملایا ہے، وہ جو ساقی تھا ساقی نے زہر نہیں ملایا ہے۔ تو حکم ہو گیا کہ ساقی کو اپنی ڈیوٹی پر لگا دو، اور جو یہ ہے اس کو لے جا کے کیا کر لو، پھانسی۔ اور وہاں بھی وہ پھانسی لگاتے تھے، سب لوگ وہاں آتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے سارا شہر جمع ہو گیا، اس کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، اور پرندے آئے اور اس کو نوچنا شروع کر دیا۔ اور وہ جو ساقی تھا وہ پھر اپنے کام پر رہا، اور چونکہ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اسی نے مجھے بچایا، اس نے کہا کہ آپ کھانا نہ کھائیں۔ تو بہرحال یہ ہوا۔ اب جس وقت ان کو نکلنا ہے قید سے، تو یوسف علیہ السلام نے چپکے سے اس سے کہا، ساقی سے کہا دیکھو ساقی، تم آزاد ہو جاؤ گے، تم پھر بادشاہ کے پاس پہنچو گے، چونکہ تم بادشاہ کے بہت قریب رہتے ہو۔ ایک بات میری کہنا ان سے، ایک بے گناہ کو تم نے بھر دیا ہے، کس میں؟ جیل میں بھر دیا ہے ایک بے گناہ کو، اس کا کوئی قصور تو ہے نہیں، بس میرا تذکرہ کرنا میرا، تاکہ وہ کچھ کارروائی کر لے۔ وقال للذی ظن، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس شخص سے، ظن جس کے بارے میں اس کو گمان تھا بلکہ یقین، انہ ناج منہما، کہ وہ ان دو میں سے نجات پائے گا۔ اس کا کہا اذکرنی عند ربک، کہ دیکھو اپنے آقا کے پاس میرا تذکرہ کرنا۔ کیا کرنا؟ یعنی اس سے کہہ دینا کہ ایک معصوم بے خطا قیدی وہاں ہے تو اس کو کیوں رکھا ہے وہاں۔ فانساہ الشیطان ذکر ربہ، جب وہ گیا تو اس نے بیہونی میں کترائے نہیں آلے تو وہ اس خوشی میں اتنا ڈوب گیا، اس کو یوسف علیہ السلام یاد ہی نہیں رہا۔ فانساہ الشیطان، شیطان نے اس کو بلا دیا، ذکر ربہ، اپنے تذکرہ کرنا یوسف علیہ السلام کا اپنے آقا کے پاس۔ تو جب تذکرہ ہی نہیں ہوا، فلبث فی السجن، تو یوسف علیہ السلام ٹھہرے رہے قید میں، بضع سنین، چند سال۔ کیا یہ بضع ان کا لفظ آتا ہے 3 سے لے کر 10 تک، 3 سے لے کر، اب وہ وہاں رہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ چھیڑا ہے بعض حضرات نے، فانساہ الشیطان ذکر ربہ، بعض لوگوں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، یوسف علیہ السلام اللہ کو بھول گئے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ایک عام مومن اگر جیل میں ہوگا ذرا مضبوط قسم کا، وہ اللہ کو نہیں بھول سکتا، اللہ کے ولی نہیں بھول سکتے، نبیوں کی تو بات ہی نہیں۔ اور آپ خود دیکھ رہے ہیں کیا واز پڑھ رہے ہیں، کیا جو اتنا واز پڑھے لوگوں سے۔ سوال پھر وہ کیوں بھول گیا؟ کہتے ہیں شیطان نے اس کو بلا دیا، کس کو؟ ساقی کو، اس کو یاد ہی نہیں رہا، بلا دیا شیطان نے۔ اور دوسری بات اس میں حکمت تھی نا، ابھی یوسف علیہ السلام کا نکلنے کا وقت نہیں ہوا تھا۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ جو قیدی تھے وہاں، ان کی تربیت مقصود تھی، کیا کہ وہ تو درندے تھے، اور قید خانے وہ جیلر ویلر جو وہ دعائیں دیتا تھا یوسف علیہ السلام کو، کہتے ہیں ین پیٹ سے تشریف انت بوستا اس بچے، جب سے آپ تشریف لائے تو ہم مصیبت سے بچ گئے، یہاں ورنہ دنگے فساد ہوتے تھے، جب سے آپ تشریف لائے تو دنگا فساد کوئی
کرتا ہی نہیں، کون لقب فساد کرے گا؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے، تو وہاں انہوں نے ساتھیوں کو وہاں قرآن شریف پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد چند مہینوں کے بعد حکم آیا کہ بھائی اس کو بری کر دو، اس کو بری کر دو، یعنی وہ آرڈر آ گیا۔ تو اب جب معلوم ہوا کہ حضرت چلے جائیں گے تو وہ قیدی کہنے لگا کہ حضرت میرا کیا ہوگا، میرا قرآن پاک تو ادھورا رہ گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا گھبرا مت، میں آپ ہی کے پاس بیٹھوں گا یہیں، جب تک قرآن پاک مکمل نہ ہو جائے میں جیل سے نہیں نکلوں گا، میں جیل سے نہیں نکلوں گا۔ تو اس میں پتہ نہیں کیا کیا حکمتیں ہوں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بعض چیزیں جائز ہوتی ہیں، کیا، لیکن اللہ کو پسند نہیں آتی۔ اللہ کو کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ بیان فرما رہے تھے، آپ کے علم کو دیکھ کر لوگ حیران ہوتے تھے۔ ایک نے کہا اے اللہ کے نبی کلیم اللہ، آپ سے زیادہ بھی کوئی ہے جاننے والا؟ روئے زمین پر آپ سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے؟ حضرت نے فرمایا کون ہے سب سے زیادہ جاننے؟ حضرت نے فرمایا میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ جواب صحیح ہے نا بھائی؟ نبی زیادہ جانتا ہے یا امتی؟ امتی کی کیا حیثیت ہے نبی کے سامنے، جس پر وہی نازل ہو؟ پھر موسیٰ علیہ السلام یہ اولو العزم میں سے کلیم اللہ ہیں، کیا ہیں؟ وہ اتنی شان کے بزرگ ہیں، اللہ نبی ہیں۔ ہم نے کہا زیادہ جاننے والا میں ہوں، جواب صحیح ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے پسند نہیں آیا آپ کا جواب۔ کیا کہ کیوں؟ آپ فرماتے واللہ عالم، کیا اللہ خوب جانتا ہے بس۔ ٹھیک ہے۔ اب پھر وہ واقعہ پیش آیا خضر علیہ السلام کا، خلاصہ یہ جواب صحیح ہے لیکن اللہ کو پسند نہیں۔ تو یہ جو حضرت نے یوسف علیہ السلام نے قیدی سے کہا میرا تذکرہ کرنا، کیا میرا تذکرہ کرنا، اس سے معلوم ہوا کہ ظاہر سی بات ہے یہ کوئی شرک نہیں ہے، کوئی کفر نہیں ہے۔ ایک آدمی جو ظاہری اسباب اختیار کر سکتا ہے، اپنی صفائی پیش کر سکتا ہے کہ بھائی مجھے بلا وجہ تم نے قید میں رکھا کیوں، لیکن فرماتے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہ آیا۔ کیا کہ اے میرے محبوب آپ نہ کہتے اس سے، کیا نہ کہتے اس سے تو زیادہ بہتر تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو منظور تھا کہ حضرت ابھی وہیں رہے، کیونکہ ادھر سے وہ 7 سال اور وہ جو جس میں فراوانی بہت ہو اور پھر قحط، ابھی اس میں وقت تھا، ابھی اس میں تو پہلے ہی سے بادشاہ کیسے خواب دیکھتا؟ تو اللہ تعالیٰ انتظار میں تھے کہ وہ وقت آئے گا تو بادشاہ خواب دیکھے گا۔ بہرحال فرمایا فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذکر ربہ، تو شیطان نے بلا دیا اس ساقی کو تذکرہ کرنا یوسف علیہ السلام کا اس کے سامنے۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ، اور وہ رہے قید میں 20 سنین، چند سال تک۔ تو علماء کرام نے اس میں کچھ نقطے بھی لکھے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو داعی ہوگا وہ ہر وقت مقدم رکھے تمام کاموں سے کس کو؟ دعوت کو، اور پھر اس انداز سے بیان کرے جو دلنشین بھی ہو، جیسے یوسف علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو مثالیں دے دی کہ آپ ایک آقا کے پاس رہنا چاہتے ہیں یا کئی آقاؤں کے پاس، ایک واحد القہار بہتر ہے یا مختلف معبودان، یہ۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی نکالا ہے کہ ایک آدمی چاہے کتنا ہی بزرگ ہو اسباب اختیار کر لے، اس کی اجازت ہے، اس کی جیسے بیماری میں دوائی کر لینا یا کوئی جیل میں تو اس کی رہائی کے لیے دوڑ دھوپ کر لینا، یہ بھی ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ ایک مسئلہ نکالا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے برگزیدہ اپنے پیغمبروں کے لیے بعض مرتبہ کوئی جائز کوشش بھی پسند نہیں ہے، جیسے یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ نے اس سے کیوں کہا، کس سے؟ جی ساقی سے، جی۔ تو جس وقت وہ نکلے وہ 2 جیل سے، تو اس وقت سب کو یقین ہو گیا کہ جو یوسف علیہ السلام نے تعبیر دے دی وہ تعبیر ضرور پورے ہوگی۔ اس کے بعد بادشاہ کا خواب آئے گا، جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا 7 گائیوں کو اور 7 وہ خوشوں کو۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم